بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا ریئلٹی شو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر، خاص کر سعودی عرب کی صورتحال پر، سعودی عرب کے ولی عہد پر، ان کے لیے گئے کچھ عجیب و غریب فیصلوں پر، اور کچھ بات کریں گے متحدہ عرب امارات کی بھی۔ دوستو، اپنی اس بات کا آغاز ایک انٹروڈکشن سے کرتا چلوں کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ اس وقت ہیں محمد بن سلمان، جو کہ سعودی فرما روا سعودی کنگ شاہ سلمان کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں محمد بن سلمان ہی سعودی فرما روا سعودی کنگ ہوں گے، کیونکہ شاہ سلیمان جو ہیں وہ کافی علیل بھی رہتے ہیں اور کافی ضعیف بھی ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی سعودی عرب کا زیادہ تر سیاہ و سفید کچا چٹھا جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جس طرف چاہیں سعودی عرب کی معیشت کو، سعودی عرب کو دھکیل سکتے ہیں، اس طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں انہوں نے کچھ عجیب و غریب فیصلے لیے جو کہ مسلم ممالک میں، ان کے اپنے ملک میں، ان کے اپنے باشندوں میں، ان کی اپنی عوام میں کچھ زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کے یہ فیصلے انگریزوں کو، غیر مسلموں کو، جیسے کہ امریکہ کو، اسرائیل کو اور انڈیا کو، بھارت کو بہت زیادہ بھاتے ہیں۔ ان کو یہ فیصلے بہت پسند آتے ہیں، اور ایک شفٹ جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی پالیسیز میں، اسٹریٹجیز میں نظر آ رہا ہے، وہ کس طرف جھک رہے ہیں، وہ اپنا آپ کو کس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جاتا رہے اور آپ کو ملتی رہے ہمیشہ کریڈیبل نیوز، ریلائبل نیوز۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فیصلے سے جو کہ سعودی ولی عہد نے لیا، وہ ہے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہ تھی، اور اس بات کو کافی مانوس سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو بغیر سربراہ کے آنے جانے کی، ٹریولنگ کی اجازت دینا، ایک ملک سے دوسرے ملک آنے جانے کی اجازت دینا، وہ بھی بغیر سربراہ کے۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں یہ باتیں بہت مانوس سمجھی جاتی تھی، لیکن اب یہ باتیں لیگل ہیں، اب یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں، گاڑی چلا سکتی ہیں، اور بغیر سربراہ کے آگے پیچھے آ جا سکتی ہیں اور ٹریولنگ کر سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تو تھے ان کے اندرونی فیصلے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے کچھ ایسے فیصلوں کے بارے میں جن کا اثر مسلم ممالک پہ بہت زیادہ، ہمارے خیال سے، ہمارے تجزیے سے تو ہوگا ہی۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے تعلقات کے، جو پاکستان کے ساتھ پہلے تو بہت گہرے تھے، بہت پرانے تعلقات تھے اور بہت اچھے تعلقات تھے، جن میں اب ایک خلا، ایک گیپ پیدا ہوتا نظر آتا ہے۔ دوستو، 1500 پاکستانی ورکرز کا، پاکستانی لیبر کا وہاں سے واپس آنا، مختلف مسائل کا بہانہ بنا کر، جیسے کہ ان کے رینیول کا مسئلہ، جیسے کہ ان کا اقامہ کا مسئلہ بنا کر ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کرنا، متحدہ عرب امارات سے بھی بہت سے پاکستانیوں کو واپس آنا، اور وہاں کے اعلیٰ عہدوں پر انڈین، بھارت کے باشندوں کو فائز کرنا، یہ ایک بہت ہی خدشے والی بات ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان عہدوں پر پاکستانی اچھی طرح کام نہیں کر سکتے، یا پھر ان کو کسی اور چیز کا گرج ہے؟ دوستو، اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، لیکن اس بات کا واضح ثبوت ضرور ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ غیر مسلم ممالک سے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا جھکاؤ غیر مسلم ممالک کی طرف زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا جو مسلم ممالک سے آپس میں اٹریکشن تھی، جو مسلم ممالک سے ریلیشن تھے، ان میں کافی گیپ آتا جا رہا ہے۔ اس بات کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اعلیٰ سفیروں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھی، اور انہوں نے وہاں پر ان کو ایک بڑے ایوارڈ، اعلیٰ شہری ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھارتی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا یا متحدہ عرب امارات کا دورہ نہیں کیا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ عرصے میں ہی بھارتی چیف آف آرمی سٹاف بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے 4 روزہ دورے پہ ہوں گے، جس کے بارے میں ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے۔ جو بندہ دیکھنا چاہے وہ بعد میں دیکھ سکتا ہے۔
دوستو اب سب سے اہم بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوم شہر، جو کہ سعودی عرب بنانے جا رہا ہے سعودی عرب میں، جس کو آپ فحاشی کا اڈا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی لاگت جو ہے وہ 5,000 ارب امریکی ڈالر ہے۔ دوستو اس بات کو میں ایسے ایکسپلین کرتا چلوں کہ سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی سعودی عرب میں اسلامی قانون کو تھوڑا سا نرم کر دیا تھا، تھوڑا سا ریلیکسیشن دی تھی، لیکن یہ ایک ایسا شہر بنانے جا رہے ہیں جس کا نام نیوم شہر ہے۔ وہاں پہ اسلامی قانون دور دور تک کیا، وہاں پہ اسلامی قانون کا نام ہی نہیں ہوگا۔ وہاں پر زمین پر چلنے والی گاڑیاں تو ہوں گی، ساتھ ہی آسمان میں اڑنے والی گاڑیاں بھی ہوں گی۔ وہاں پہ طرح طرح کے اچھے بیچز بنائے جائیں گے۔ دوستو اس پر ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، جو بندہ دیکھنا چاہے نیوم سٹی کے نام سے وہ ویڈیو وہاں پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اور دوستو اب جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ خود حیران ہوں گے، کیا واقعی سعودی عرب بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سعودی عرب کے ولی عہد نے یا ان کے سربراہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ، اور وہ دورہ سربراہ کے موساد کے سربراہ کے ہمراہ۔ موساد ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، نہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو خود مارا، مسلمان بھائیوں کو مسلمان بھائیوں سے لڑایا بھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا موساد کے سربراہ کے ہمراہ پہلا سعودی عرب کا دورہ ہے۔ آج سے پہلے کسی اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا دورہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر سونے پر سہاگا سعودی عرب نے اسرائیل کو متحدہ عرب امارات کی فلائٹس کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی بھی اجازت دی۔ تو دوستو یہاں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو خود سے دور کر کے غیر مسلموں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان کا جھکاؤ غیر مسلموں کی طرف، بت پرستوں کی طرف، یہودیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی عرب ہیں جنہوں نے دنیا کی جہالت کو ختم کیا تھا، اسلام آنے سے پہلے کی جہالت کو ختم کیا تھا، اور ایک ایسے قانون لائے تھے جس میں ہر کسی کو عزت دی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کا بول بالا کیا گیا تھا؟ کیا یہ وہی سعودی عرب ہیں، سعودی عرب والے ہیں جن کے جھنڈے میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، جو مسلمان ہونے کی پہلی کڑی ہے؟ دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی ولی عہد کے ان فیصلوں سے ان کی اپنی عوام میں بھی بے چینی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کر پا رہے۔ کیا یہ بے چینی لاوا بن کے اگلے گی یا نہیں؟ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کا پاکستان سے دور ہونا اور بھارت کی طرف جھکاؤ، ان دونوں ممالک کے آپس میں معاشی مقاصد بھی ہیں۔ دوستو کرونا وبا کے بعد تیل کے کاروبار میں کمی کے باعث UAE اور سعودی عرب کی معیشت بہت دباؤ میں ہے، اور وہ مختلف منڈیوں کی تلاش میں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی معیشت کو تیل کی فکر سے آزاد کریں، وہ اپنی معیشت کو کسی اور طرف شفٹ کریں، اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا ایک بہت اچھی معیشت ہے، مستحکم معیشت ہے، اس لیے ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہو رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب انڈیا کے بہت قریب آئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا میں 42 ارب ڈالر کا پیٹرو کیمیکل پلانٹ بھی بنا رہے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ جو کہ وہ انڈیا میں کر رہے ہیں، اور پاکستان کو دیا گیا 2 ارب ڈالر کا قرضہ بھی ان کو بہت زیادہ لگتا ہے، جو کہ وہ اکثر و بیشتر جتاتے رہتے ہیں۔ دوستو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے۔ سعودی تو کمپرومائز کر چکا ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات عملاً اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جب تک فلسطین کو ان کو آزاد ریاست نہیں مل جاتی، فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب ہمیں فورس کر رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کو فورس کر رہا ہے کہ وہ اپنے تعلقات چین کے بجائے اسرائیل سے بہتر بنائے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات تو واضح ہے کہ سعودی عرب اپنی اسٹریٹجیز شفٹ کرتا جا رہا ہے، وہ اپنی اسٹریٹجیز میں، پالیسیز میں ایک بہت بڑا چینج لا رہے ہیں، جو کہ
ان کے خیال میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستو یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کو اپنے آپ کو صرف تیل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہیے، ان کو اپنی ایکسپورٹس کو کسی اور طرف بھی لے کر جانا چاہیے، لیکن ان کا جھکاؤ غیر مسلم ممالک کی طرف یہ ایک بہت ہی فکر مند بات ہے۔ دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہمارے خیال میں سعودی اور پاکستان کے تعلقات جیسے پہلے تھے ویسے بہتر ہونے چاہیے۔ پاکستان کے سعودی کے ساتھ اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہی کہ جو پاکستانی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا روزگار چلتا رہے، اور پاکستانی یہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے موقف پر، کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب ان کے ساتھ ان کی حمایت کرے۔ دوستو آنے والی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سعودی عرب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف آف انڈیا کی ملاقات کے بارے میں، ان کے دورے کے بارے میں، اور اس کے اثرات پاکستان پر اور مسلم ممالک پر کیا ہوں گے۔ تو دوستو دیکھتے رہیے اس چینل کو، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔